ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کشمیر کا جو الیکشن ہے اس کے نتائج دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب نتائج آ رہے ہوتے ہیں تو جنہوں نے جتنے دعوے کیے ہوتے ہیں، جنہوں کی جتنی پوزیشن ہوتی ہے وہ ساری سامنے آ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو اتنے دنوں سے شور شرابہ تھا اس کے نتائج کیا ہے۔ یعنی ہر پارٹی نے اپنا ایک گول مقرر کیا ہوتا ہے کہ میں نے اتنی سیٹیں لینی ہیں یا میں نے اتنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں، تو وہ اس گول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور آج اس کا نتیجہ آنے والا ہے۔ یہ جو زندگی میں بھی جو گول سیٹنگ ہے نا، یا کاروبار میں جو گول سیٹنگ ہے، یہ جو لوگ گول سیٹنگ کر کے چلتے ہیں، یا جو اپنے اہداف مقرر کرتے ہیں، وہ کاروبار میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ادروائز کہتے ہیں کہ رننگ ان دا بزنس اینڈ چیزنگ ان دا بزنس کریٹ آل دا ڈفرینس۔ کچھ لوگ بزنس چلا ہی رہے ہوتے ہیں، بس ان کے کوئی اہداف نہیں ہوتے، کوئی ریٹرن گول نہیں ہوتے، کوئی شارٹ ٹرم گول نہیں ہوتے، لانگ ٹرم گول نہیں ہوتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے کاروبار میں ان کے ہاں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، اور وہ کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں حاصل کر رہے ہوتے۔ اصل میں جب آپ کے پاس گول نہیں نہ ہوتے تو پھر آپ کے پاس بہانے ہوتے ہیں کام نہ کرنے کے۔ لیکن اگر کسی کے پاس گول نہیں ہے نا، تو وہ کہے گا باہر گرمی ہے، یا باہر بارش ہے، یا یہ مسئلہ ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، یا میری گاڑی کو مسئلہ ہے، یعنی اس کے پاس گول ہی نہیں ہے جانے کے، تو وہ کہتا ہے نظام چل رہا ہے، روٹی مل رہی ہے، کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جن کے اہداف ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آج کا دن جو ہے یہ کاؤنٹ ہونا ہے، تو لہٰذا آج جتنی ایفرٹ کرنی ہے وہ ہمیں کرنی ہے۔ لہٰذا وہ اگر گول ہوگا تو وہ بندہ دھوپ سے نہیں ڈرے گا، اور اس کا کوئی پلان ہوگا تو وہ پہنچ جائے گا، اور جو اس کا کام ہوگا وہ کر لے گا۔ تو کیا ڈفرینس کدھر سے ہوا؟ گول کی وجہ سے، یعنی اہداف مقرر ہونے کی وجہ سے جب بندے کے پاس ہوں گے تو وہ کام کرے گا۔ جس کے اہداف نہیں ہوں گے اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کوئی اچیومنٹ نہیں کر سکے گا۔ جس طرح ایک خط ہوتا ہے نا، خط کے اوپر ایک ایڈریس ہوتا ہے، اور وہ ریلیونٹ پتے کے اوپر جو ہے وہ خط پہنچ جاتا ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی ایڈریس نہ ہو تو آپ سوچئے وہ کس جگہ پہنچے گا؟ کہیں بھی نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح اگر لوگ فٹ بال کھیل رہے ہوں اور ان کو فٹ بال کے اندر یعنی میچ ہو رہا ہو، اور ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، آپ نے فٹ بال کے میچ دیکھے ہوں گے کہ کتنی بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اور کتنی دنیا فٹ بال کا میچ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ سوچئے کہ گول پوسٹ ہی نہ ہوں، دونوں ٹیمیں ویسے ہی کھیل رہی ہوں، تو کسی کے لیے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی میچ میں کہ کیا چل رہا ہے، بیکاز وہ کوئی ایکسائٹمنٹ ہی نہیں ہے، نہ گول ہو رہے ہیں، نہ کسی کو گول ہو رہا ہے، نہ کوئی ایکسائٹمنٹ ہے، نہ کوئی۔ تو یہ اہداف جو ہے نا، یہ ایک طرح کی ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے انسان کی زندگی میں، کہ وہ اس کو پتہ لگتا ہے کہ میں نے کہاں پہنچنا ہے، میں کہاں پہنچ گیا، اور کتنا ابھی فاصلہ طے کرنا باقی ہے۔ تو اس سے انسان جو ہے وہ زیادہ ایکسائٹمنٹ کے ساتھ زیادہ ایفرٹ پٹ کرتا ہے، زیادہ سیریسلی جو ہے نا وہ کام کرتا ہے، کیونکہ اس کے گولز ہوتے ہیں، اہداف ہوتے ہیں جہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے۔ تو یہ گول ہونا بڑا ضروری ہے۔ اچھا، گول مقرر کرتے ہوئے عام طور پہ یہ کہا جائے جو تیر انداز ہوتے ہیں نا، ان کو وہ کہتے ہیں کہ نشانہ جب آپ نے لینا ہے نا، تو جو اصل ہدف ہے اس سے تھوڑا سا اوپر نشانہ آپ نے لینا ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک گریوٹی کا قانون بھی ہے نا، کیونکہ وہ جو تیر ہے وہ نیچے کی طرف سلائکلی جائے گا، تو لہٰذا وہ کوشش کریں کہ تھوڑا اوپر گول مقرر کریں تاکہ وہ جہاں پہنچنا ہے اس کو ہٹ کریں۔ اسی طرح ہمیں بھی گول مقرر کرتے ہوئے اپنے گول ایسے رکھنے چاہیے کہ جو ہم پہنچ جائیں۔ تھوڑا اوپر رکھیں گے تو جتنی ریکوائرمنٹ ہے وہاں تک پہنچیں گے، وہاں تک نہیں پہنچیں گے پھر بھی کہیں نہ کہیں نیئرسٹ پہنچیں گے، اور اس سے بھی ہم جو ہے نا ہماری پرفارمنس میں کافی حد تک اضافہ ہوگا، اور ہم اچھا جو ہے وہ پرفارم کر سکیں گے، اور اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ہم زندگی میں آگے بڑھ سکیں گے۔ جب ہم اپنے اہداف مقرر کر لیتے ہیں نا، اہداف مقرر کر لینا جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اپنے سامنے ایک لاہ عمل طے کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب اس لاہ عمل کو جو ہم نے طے کیا نا، جو ہدف اپنا طے کیا ہے، اب ہم سوتے جاگتے اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ انسان کے لیے نا کرنے کے لیے کوئی کام ہونا چاہیے۔ جب ہمارے سامنے کوئی ہدف ہوتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے، اور اس کے اوپر ہم پھر سوچتے رہتے ہیں، تو پھر ہمارا لاشعور جو ہے نا وہ سولوشنز دینا شروع کر دیتا ہے۔ ہمیں اس اپنے کام کے بارے میں نئے نئے آئیڈیاز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم وہ کام، یعنی اگر 4 مہینے کا کام ہے وہ 1 مہینے میں ہم کر سکتے ہیں، اگر ہم اس کا 1 مہینے کا گول مقرر کر لیں تو ہمارے پاس نئے آئیڈیاز آنا شروع ہو جائیں گے، ہمارا ذہن کام کرنا شروع کر دے گا، ہماری چیزیں ورک کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہم نے اس کے ہدف گول بنا لیا ہوا ہے، اور اب ہم اس پہ سوچ رہے ہیں۔ اور اگر کسی نے ہدف
نہیں بنایا ہوا آپ سوچئے تو وہ کس طرح سے کام کرے گا، اور اس کی جو پرسنل کیپیبلٹی ہے اور پرسنل کیپیسٹی ہے وہ کس طرح سے انہینس ہوگی۔ اگر گول بنائے گا تو اس کی پرسنل کیپیبلٹی اور پرسنل جو کیپیسٹی ہے وہ انہینس ہوگی اور وہ اس سے بہتر طرح سے کام کر سکے گا۔ جب ہم اپنا گول لکھ لیتے ہیں نا، ہمارے لکھے ہوئے گول جو ہوتے ہیں اور ان کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، جیسے میں نے اپنے سامنے ایک گول لکھے ہوئے ہیں اور ہم اس کو صبح شام دیکھتے رہتے ہیں۔ جب ہم ان کو صبح شام دیکھتے رہتے ہیں نا تو ہم اپنے کام کے ساتھ زیادہ لائل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس خود بخود پلان بننا شروع ہو جاتا ہے کہ صبح یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کام ہے، اس کے بعد یہ کام ہے، اس کے یہ کام ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ ٹائم ویسٹنگ سے بچ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹو ڈو لسٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آلریڈی بنی ہوئی لسٹ ہوتی ہے۔ ہمارے پاس کافی فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو کام کرنا ہے اس کے اوپر ہم آلریڈی آن بورڈ ہیں، یعنی ہم آلریڈی جو ہے نا کام کے اوپر پریپیئر ہیں اور ہم اس کے اوپر کام شروع کر رہے ہیں۔ ہم شروع کر چکے ہوتے ہیں انفیکٹ، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ والا جو کام ہے اور یہ والا جو چیز ہے اس سے بگیسٹ امپیکٹ آئے گا میرے گول کے اوپر، تو لہٰذا ہم اس کی طرف پہلے جاتے ہیں تاکہ وہ جو اچھا امپیکٹ ہے وہ آئے، تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ہو اور ہم زیادہ تندہی سے فردر کام کر سکیں۔ عام طور پہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو گول مقرر کیسے کریں، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیسے مقرر کریں گول۔ اس میں میری تجویز یہ ہے کہ عام طور پہ جو گول مقرر کرنا ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں RM اجمل صاحب، جب ہم نے گول مقرر کرنا ہے نا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہمیں آج 50 لاکھ روپیہ مل جائے فار ایگزامپل، اور اب اس 50 لاکھ کا ہم کیا کریں گے، یا ہمیں 1 کروڑ روپیہ مل جائے تو اس 1 کروڑ سے ہم 10 چیزیں کون سی کرنا چاہیں گے۔ اگر آپ کے پاس ابھی ریکوائرمنٹ ہوں گی، ہر بندے کی ریکوائرمنٹ ہے، جیسے کہ اگر آپ کو 50 لاکھ مل جائے تو اس سے اپنے گھر کی رینوویشن ہو سکتی ہے، اس سے گاڑی نہیں آ سکتی ہے، اس سے آپ سوچئے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر پورا گھر تو نہیں بنے گا لیکن گھر کے اوپر ایک منزل نئی بن سکتی ہے، اگر کچن نیا بنانا ہے وہ بن سکتا ہے، بچوں کی فیس جو ہے وہ ادا ہو سکتی ہے اگلے 6 مہینوں کے لیے آپ سوچئے، اور آپ جو بھی آپ کے اخراجات ہیں وہ آپ کو سال کے نکل سکتے ہیں اس میں۔ یعنی اس طرح جب آپ سوچیں گے نا، بچے کو موٹر سائیکل لے کے دی جا سکتی ہے، بچوں کو سائیکل لے کے دیا جا سکتا ہے، گھر کے سارے پردے چینج ہو سکتے ہیں، اور کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اس 50 لاکھ سے کیا ہوگا، اگر فرض کریں 50 لاکھ ہدف ہے، اگر آپ 1 کروڑ ہدف ہے تو اس 1 کروڑ سے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے اور لکھیں گے نا کہ 1 کروڑ روپیہ ہمارے پاس آ گیا ہے اور اس سے ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں، تو آپ کو گول بنانے میں آسانی ہو جائے گی، اور آپ کہیں گے کہ میری تو یہ بھی نیڈ ہے، میری تو یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے، میں تو یہ بھی چاہتا ہوں، یا 20 لاکھ روپیہ مجھے آ جائے تو میں یہ کر سکتا ہوں۔ یہ گول سیٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ ازیوم کریں کہ اتنا پیسہ آپ کو آ گیا اور آپ اس کے تحت آپ جو اپنا ہدف مقرر کریں اور اس کے اوپر کام شروع کر دیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ہماری جو ضروریات ہوتی ہیں نا عام طور پہ وہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں، لیکن ہم ان سے نا پتہ نہیں، ایک تو ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ حاصل ہو سکتا ہے، اچیو ہو سکتا ہے، اس لیے ہم اس کو ایمفیسائز نہیں کرتے، فوکس نہیں کرتے۔ جو لوگ جیسے مجھے اندازہ ہے کہ میرے 20 سال ہو گئے، میں اپنے مقرر کرتا ہوں گول اور اس کے اوپر میں کام کرتا ہوں، اور اس سے ایک آپ کو نا نئی ایکسائٹمنٹ ملتی ہے، اور جو میں نئے گول اپنے بناتا ہوں اور جو لانگ رن گول بناتا ہوں تو میری جو فائنینشیل سچویشن ہے وہ بہتر ہوتی جاتی ہے۔ کسی نے کسی سے پوچھا نا کہ آپ کے گولز کیا ہیں، تو اس نے کہا کہ میرے تو گولز ابھی ہے نہیں، تو انہوں نے کہا آپ کی گاڑی میں ہوں گے، کہاں ہوں گے آپ مجھے دکھائیں، انہوں نے کہا جی گاڑی میں بھی نہیں، اس نے کہا گھر میں ہوں گے، اس نے کہا گھر میں بھی نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ میں آپ کا اندازہ لگا سکتا ہوں کہ آپ کے بینک بیلنس کتنا ہوگا، 2-4 لاکھ روپے سے زیادہ آپ کا بینک بیلنس ہوگا نہیں، کیونکہ آپ کے گولز ہی نہیں ہیں۔ جب ہم گول مقرر کرتے ہیں تو ڈیفینیٹ ہمارے پاس پیسہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کیا نا کہ جو 4 مہینے کا کام ہے وہ 1 مہینے میں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ہم چیزوں میں کلیئر ہو جائیں نا، کلیئرٹی بہت بڑی نعمت ہے، جب ہم کلیئر ہو جائیں تو ہم اچیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ اس طرح سے ایزیوم کیجئے کہ آپ کو کتنا پیسہ چاہیے اور کتنے ٹائم میں چاہیے، اور آپ پھر اس کے لیے اپنے ہدف مقرر کریں، اس کے اوپر کام شروع کر دیں، آپ حاصل کرنا شروع کر دیں گے۔ اچھا، ایک اور طریقہ جو حاصل کرنے کے حوالے سے ہے نا، یہ تو گول مقرر کرنے کے حوالے سے، حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے سامنے مختلف جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے ان کی آپ چیزیں لگانا شروع کر دیں۔ یعنی جو آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کو گھر چاہیے، آپ کو کیا کچھ نیڈ ہے، اس کی آپ فوٹو لگائیں اور اپنے سامنے لگائیں۔ جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے سامنے بے شمار چیزیں لگی ہوئی ہیں جو میری ریکوائرمنٹ ہے آنے والی لائف میں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ہمارا گول رہتا ہے،
ہمیں وہ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے وہ چیز حاصل کرنی ہے، ہم مس نہیں کر سکتے. ہر وقت میں جو بیٹھا ہوں اب دیکھتا رہتا ہوں، پھر میں اگر جہاں سوتا ہوں وہاں میں نے چیزیں لگائی ہوئی ہیں بیڈ روم میں اپنے گھر پہ، وہ میں جو ہے نا وہ میرے آنکھوں کے سامنے اگر ہوں گی تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص مقناطیس ہے جو چیزوں کو ہماری طرف کھینچتا ہے. اور لا آف اٹریکشن میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جتنا زیادہ ہم چیزوں کو زیوم کریں، امیجن کریں، ان کو فیل کریں، ان کو ریئل لائف میں اپنے میں موجود پائیں، جتنا زیادہ پاتے جائیں گے اتنا زیادہ ہم اچیو کرتے چلے جائیں گے. اور جتنا زیادہ ہم اچیو کرتے جائیں گے اور اتنا زیادہ ہمارا اس چیز کے اوپر بلیو ہوتا چلا جائے گا کہ پوسٹر لگانے سے، سامنے پرنٹ آؤٹ لگانے سے جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے اور اس کے اوپر ہم ایمفیسائز کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں. جو لوگ زندگی میں جنہوں نے گول مقرر کیے اور اس کے اوپر ان کو کام کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے اچیومنٹ کی، وہ باقیوں سے آگے نکل جاتے ہیں. اور جو لوگ گول مقرر ہی نہیں کرتے اور یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کیسے ہوگا، کچھ بہت بڑی ڈائری لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر اچھی جگہ لکھ لیں تو اچھی بات ہے کہ وہ ویسٹ نہ ہو جو ہم نے لکھا ہوا ہے. ادروائز ایک نارمل کاغذ کے اوپر بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اور جو برین ٹریسی ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ایک سادہ سا کاغذ اپنے پاس ہر وقت رکھیں اور اپنے جو بھی اہداف ہے وہ آپ لکھتے رہیں. یعنی 10 وہ چیزیں لکھیں جو آپ کی زندگی کی نیڈ ہے اور ان کو ہر وقت اپنے پاس، جو ٹو ڈو لسٹ ہے اس کی بیک کی طرف وہ لکھے ہوئی چاہیے چیزیں، تاکہ آپ اپنے کام بھی لکھیں اور ساتھ میں پیچھے اس کو بھی دیکھیں کہ میری زندگی کے اندر یہ ریکوائرمنٹ ہے اور یہ میں نے فلفل کرنی ہے، اچیو کرنی ہے. تو گول مقرر کرنے سے انسان بیسیکلی زیادہ کمپوز ہو جاتا ہے، زیادہ فوکس ہو جاتا ہے، زیادہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے، زیادہ شارپ ہو جاتا ہے، زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے اور اس سے زیادہ اچیو کرنا شروع کر دیتا ہے. گول مقرر کیجئے کیونکہ زندگی مختصر ہے. اگر ہم نے اپنے اہداف مقرر نہیں کیے ہوں گے، آپ سوچئے، تو اس میں ہماری زندگی میں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوگی. اور اگر جس کی زندگی میں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے نا، وہ مردوں کی طرح کی زندگی ہے. وہ زندہ دلی تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی چیزوں کے اوپر بڑا کلیئر ہو، ایفرٹ پٹ کرے اور اس سے نہ صرف وہ فائدہ اٹھائے، اس کی فیملی، اس کے جو دوست احباب عزیز ہیں، تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھائے. اور سب سے بہترین چیز جو ہے، جو کہ ہمارا صبح و شام کا یہ کام ہے، کہ وہ یہ ہے کہ ہم خود موٹیویٹ ہوں اور دوسروں کو یہ موٹیویشن کے لیے ہم کام کریں. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا اور ہم سب آگے بڑھیں گے اور بہترین ہوں گے. ابھی کے لیے بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.